السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی وسلم علی نبی الامی وعلی آل محمد۔ ہم نے لاسٹ سیشن میں پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح بدر کے بعد مدینہ کی طرف رواں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصرت الہی کا تاج پہنے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مال غنیمت اور قیدی تھے۔ وادی صفرا کے قریب پہنچے تو تقسیم غنیمت کا حکم نازل ہوا۔ آپ دیکھیں چونکہ اسلام میں اس سے پہلے کوئی جنگ ہوئی نہیں تھی تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تقسیم کا کیا کرنا ہے، مال غنیمت کیسے تقسیم کیا جائے گا۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ جس کے قبضے میں جو چیز آتی وہ اس کی ہو جاتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ احکامات نازل کیے، آیات نازل کی جس میں بتایا گیا کہ خمس نکال کر باقی مال غنیمت جتنے بھی غازی ہیں ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ پھر جب وادی صفرا پہنچے تو وہاں نضر بن حارث کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا اور حضرت علی بن ابو طالب نے اس کو قتل کیا۔ اس کے بعد ارک الذبیحہ پہنچے تو وہاں عقبہ بن ابی معیط کو قتل کرنے کا حکم دیا اور ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ حضرت عاصم بن ثابت یا حضرت علی بن ابو طالب نے اسے قتل کیا۔ اب جو ہوتے تھے نا کئی لوگ کہ اگر یہ زندہ رہے تو فتنہ فساد پھیلے گا، انہیں ساتھ ساتھ راستے میں جو آیا اسے ختم کرتے گئے۔ اب جب مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے نکلے تھے، ان کی ملاقات روحہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، یعنی کہ جو مدینے سے نکلے تھے کہ اللہ کے نبی کو مبارک دیں گے، وہ راستے میں روحہ کے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور وہاں سے مدینہ تک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں اور آپ کی قیادت میں سفر طے کیا۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی شرف اور منزلت کے ساتھ مدینہ داخل فرمایا کہ ہر دشمن پر آپ کی دھاک بیٹھ گئی۔ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، انہوں نے فوراً سے اسلام قبول کیا اور یہی وہ موقع تھا جب منافقین کو بھی لگا کہ اب اگر ہم کافروں کے ساتھ رہیں گے تو ہمارا جو ہے وہ گزارا نہیں ہو سکتا، ہمیں دل میں ایمان نہیں ہے، دل میں چور ہے، لیکن انہوں نے دکھاوے کے لیے اسلام کی راہ اپنائی۔ یہی موقع تھا جب عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھاوے کے لیے اسلام قبول کیا، اور یہ سب سے نازک مقام ہوتا ہے کہ آپ کے گروہ میں ایمان سے خالی ایسے لوگ شامل ہو جائیں جو اندر سے آپ کی جڑیں کاٹنے والے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا کہ قیدیوں کے ساتھ اب کیا سلوک کیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے تو قیدی بھی کوئی نہیں بنے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ فدیہ لیا جائے اور قیدی آزاد کر دیے جائیں۔ حضرت عمر کی یہ رائے تھی کہ قیدیوں کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے مشورے کو پسند کیا، ان کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے 4000 سے 3000 اور کم سے کم 1000 درہم تک فدیہ رکھا گیا، یعنی کہ جو زیادہ پیسے والا ہوگا وہ زیادہ فدیہ دے کر اپنی جان چھڑوا لے گا۔ اچھا، ایسا ہوا کہ کچھ قیدی ایسے تھے جو پڑھے لکھے تھے، عالم تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے کچھ قیدی ان میں سے ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان کے لیے فدیہ یہ قرار دیا گیا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھائیں گے۔ اب یہاں پر ذرا نوٹ کریں کہ اسلام آنے کے بعد پہلے استاد کون بنے؟ قیدی۔ وہ قیدی جو جنگ بدر میں آئے اور وہ پڑھے لکھے تھے لیکن غیر مسلم تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے کہ غیر مسلم اساتذہ سے نہیں پڑھا جا سکتا، کسی غیر مسلم کنٹری میں بچے جا کے پڑھیں گے تو ہمارے بچے خراب ہو جائیں گے، یہاں سیرت میں ذرا دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بہترین تعلیمات دیں۔ قیدی بھی ہیں اور نان مسلم بھی ہیں، کوئی بڑے عہدے پہ فائز نہیں ہیں کہ نان مسلم تھے لیکن بہت بڑے عہدیدار تھے، اللہ کے نبی نے حکم دے دیا کہ جاؤ تعلیم حاصل کرو، نہیں، قیدی ہیں،
ایک تو اتنا مرتبہ نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی کہا کہ بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں۔ یہاں سے آپ کو اور مجھے تعلیم کی اہمیت پتہ چلے گی کہ اسلام تعلیم کے حق میں ہے، اسلام تعلیم کے خلاف نہیں ہے۔ ہمارے ہاں نیگیٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے کہ اسلام تعلیم نہیں دینا چاہتا، جو بچہ نہ پڑھے بس اس کو مدرسے ڈال دو، اسے درس میں بھیج دو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اسلام کہتا ہے آپ دنیا کو بھی سیکھیں، دین کو بھی سیکھیں۔ جتنا پڑھا لکھا مومن اچھے طریقے سے اسلام سمجھ سکتا ہے، اتنا ان پڑھ نہیں سمجھ سکتا۔ ایک پڑھا لکھا بیٹا، ایک پڑھا لکھا باپ جو اپنے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ سلوک کر سکتا ہے، اسی طرح ایک پڑھی لکھی بیٹی جیسے ماں باپ کے ساتھ رویہ رکھ سکتی ہے، ان کی فرما بردار اور اطاعت شعار ہو سکتی ہے، ایک پڑھی لکھی ماں بیٹوں کی بیٹیوں کی بہترین تربیت کر سکتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں رواج بن گیا ہے کہ نہیں جی، غیر مسلم معاشرے میں جائیں گے تو معاشرہ جیسا مرضی ہو، سوسائٹی جیسی مرضی ہو، اگر ہمارے بچوں میں ہم نے ایمان گوندھ کر ڈال دیا، اگر ہمارے بچوں میں ایمان کی مضبوطی ہوئی تو وہ جہاں مرضی چلے جائیں، وہ جس کے پاس مرضی پڑے جائیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ ایک نان مسلم معاشرے میں رہ کر کتنوں کو مسلمان کر کے آئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے سیرت سے یہی سکھانا چاہتے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ بعض قیدیوں پر احسان کیا گیا اور انہیں فدیہ لیے بغیر رہا کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی تھیں حضرت زینب، انہوں نے اپنے شوہر ابو العاص کے فدیے کے لیے جو مال بھیجا اس میں ایک ہار بھی تھا، اور یہ ہار حضرت خدیجہ کا تھا جو انہوں نے شاید شادی کے وقت رخصتی کے وقت انہیں دیا ہوگا۔ اب ہار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا حضرت خدیجہ کا، اور پتہ بھی تھا کہ اب بیٹی کے گھر سے آیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کر کے ان سے اجازت چاہی کہ اگر ابو العاص کو بلا فدیہ چھوڑ دیا جائے، اور صحابہ نے فوراً حکم مان لیا۔ اب دیکھیں ہماری جگہ کوئی ہوتا، ہم کیا کہتے، اچھا اپنا داماد آیا تو چلو جی اب اپنے داماد کی دفعہ رعایت ہو گئی، اور اپنی بیٹی کی باری آئی تو چلو جی اب فدیہ نہیں دینا۔ ہم اپنے آپ کو اگر رکھیں صحابہ کی جگہ، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ سر تسلیم خم کیا۔ آج ہمیں سنت پہ چلنا پڑتا ہے، ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا ہم بہت سی سنتیں یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں سنت ہی تو ہے، کون سا فرض ہے جی، اچھا سنت ہی تو ہے، خیر ہے، سنت کا کون سا حساب دینا، اور ہمارے پاس اتنی آرام سے تعویل ہوتی ہے۔ یہاں آپ کو اور مجھے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنڈیشن دیکھ کے ہی صحابہ سمجھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھ کے صحابہ میں یہی ہوتا تھا، محبت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، کہ ہم نے ان کی بات مانی ہے۔ ابو العاص کو رہا کر دیا گیا، لیکن اس شرط پر رہا کیا گیا کہ وہ حضرت زینب کو چھوڑ دیں گے۔ ابو العاص نے مکہ جا کر ان کا راستہ چھوڑ دیا، یعنی کہ وہ مکہ میں تھیں، ابھی تک ہجرت کر کے نہیں آئی تھیں، تو انہیں کہا گیا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو واپس آنے دیں گے، مدینہ بھیج دیں گے، تو وہ مدینہ ہجرت کر کے آ گئیں۔ یہاں پر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ابھی یہ قانون نہیں آیا تھا کہ اگر ایک بیٹا، اب بیٹی تو مومن تھی، بیٹی مسلمان ہو گئی لیکن داماد مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ابھی ایسا کوئی حکم نہیں آیا تھا کہ اگر بیوی مسلمان ہو جائے گی اور شوہر نان مسلم ہوگا تو نکاح ختم ہو جائے گا، ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس ان کی بیٹی کو مدینہ بھیج دیا جائے، اور انہوں نے بھیج دیا۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے گئے ہوئے تھے، پیچھے ایک اور بہت تکلیف دہ واقعہ پیش آیا، اور وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت عثمان کی جو زوجہ محترمہ تھیں حضرت رقیہ، وہ بیمار پڑ گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو حکم دیا کہ وہ مدینہ میں رہیں، اپنی بیوی کے پاس، ان کی تیمارداری کریں، تو ان کی تیمارداری کی وجہ سے انہیں بھی بدر کا اجر مل جائے گا، انہیں بدر کا ثواب مل جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو بھی ان کی تیمارداری کے لیے روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر سے واپسی پہ آنے سے پہلے ہی حضرت رقیہ کی وفات ہو گئی، اور حضرت اسامہ بن زید کا بیان آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فتح کی خوشخبری اس وقت پہنچی جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر مٹی برابر کر چکے تھے۔ اب یہاں ایک دفعہ اور رک کر سوچنے کا مقام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں ہیں۔ بدر
مدینہ سے اتنا دور نہیں تھا کہ جنازے کو روکا نہ جا سکتا۔ ہم میں سے کوئی ہو تو 2 دن میت پڑی رہتی ہے، ایون 24 گھنٹے تو کہیں گئے ہی نہیں۔ میت اسی لیے رکھی جاتی ہے سارے پہنچ جائیں، سارے منہ دیکھ لیں۔ یہاں سوچیں، کوئی عام آدمی نہیں ہے، آخری نبی ہیں، اللہ کے نبی اور پیارے حبیب اور ان کی پیاری صاحبزادی، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ مدینہ والوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں صاحبزادی فوت ہو گئی ہیں، راستے میں ہیں، اچھا پہنچ جائیں گے تو ہم میت روک لیتے ہیں، چلو وہ چہرہ ہی دیکھ لیں، وہ جنازے میں ہی شامل ہو جائیں۔ وہاں ایسا نہیں ہوا۔ اسلام کہتا ہے کہ جب کوئی مر جائے تو اسے دفن کرنے میں جلدی کرو۔ یہ چیزیں جب تک ہم سیرت کو غور سے نہ پڑھیں نا، ہم تھرو آؤٹ پڑھ کے نکل جائیں، ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ ہر سٹیپ پہ رک کے سوچیں، اچھا یہاں پر تو ایسا ہو رہا ہے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں بیٹا باہر ہے اور بیٹے کے جنازے پر پہنچنے کے لیے 2 دن میت کو رکھا جاتا ہے۔ کوئی باہر فوت ہو جاتا ہے، مہینہ لگ جائے، باڈی کی جو مرضی حالت ہو جائے، بلوایا جاتا ہے اور یہاں دفن کیا جاتا ہے۔ آپ اور میں کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ کیسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھی کوئی معتبر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دور کا رشتہ نہیں تھا، ان کی بیٹی تھی، لیکن ان کے لیے نہیں رکا گیا۔ اور جب حضرت زید کے مطابق جیسے ہی حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ پہنچی خوشخبری فتح کی، ہم مٹی برابر کر رہے تھے۔ تو جب وہ مٹی برابر کر رہے تھے تو کیا ایسا نہیں پاسبل تھا کہ وہاں سے جا کر بدر کے مقام پہ لے جائی جاتی میت اور انہیں چہرہ دکھایا جاتا؟ لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ آپ نے اور میں نے پریکٹیکل مسلمان بننا ہے، ہم نے سیرت سے یہ ساری چیزیں لینی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، مطمئن، انہوں نے اپنی جو دوسری صاحبزادی تھیں حضرت کلثوم، ان کی شادی حضرت عثمان سے کرا دی۔ اسی لیے حضرت عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نوروں والے۔ اور حضرت عثمان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتیں اور مجھے یکے بعد دیگرے ان سب کا نکاح عثمان سے کرنا پڑتا تو میں کر دیتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ میں نے اپنی کسی بیوی کے ساتھ نکاح یا اپنی کسی بیٹی کا نکاح اللہ کی وحی کے بغیر نہیں کیا، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عثمان کے لیے یہ قدر و منزلت اور فضیلت دی گئی۔ یہاں سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور حضرت عثمان غنی کا مقام۔ ابن عساکر میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جس کے نکاح میں کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئی ہوں سوائے حضرت عثمان کے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں سب سے پیاری حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ساتھی ہوگا اور میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ فرمایا کہ جب عثمان ہمارے پاس آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس کو درست کر لیتے اور فرماتے تھے کہ میں اس سے شرم کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔ یہ اماں عائشہ کی روایت ملتی ہے صحیح بخاری میں۔ آپ اندازہ کریں حضرت عثمان کی اتنی اہمیت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی اہمیت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت عثمان نے 2 مرتبہ جنت خریدی، ایک مرتبہ روما خرید کر اور دوسری مرتبہ جنگ تبوک میں 1000 اونٹ دے کر۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ملتی ہے، حضرت کلثوم نے حضرت عثمان کے عقد میں رہتے ہوئے شعبان 9 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ بدر کے بعد کے تھوڑے سے واقعات دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدر میں انتہائی نصرت اور فتح کے ذریعے مسلمانوں کو جو اعزاز دیا، اس سے سب سے زیادہ بڑا دھچکا لگا مشرکین کو۔ ان کے لیے یہ سب کچھ بہت تکلیف دہ تھا، لہٰذا انہوں نے ایسی تدبیریں سوچنی شروع کر دیں جن کے ذریعے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں، ان سے انتقام لے سکیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سارے داؤ پیچ انہی کے سینوں میں الٹ دیے اور اپنے فضل سے اہل ایمان کی مدد کی۔ غزوہ بدر کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد غزوہ بنو سلیم پیش آیا، اور کیا ہوا تھا کہ بدر سے واپسی
کے تقریباً 1 ہفتے بعد، اور کچھ میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ شاید 2.5 ماہ کے بعد بنو سلیم نے مدینہ پر حملے کا ارادہ کیا، اور اس ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنے وسائل اکٹھے کرنے شروع کیے، اور اس کی خبر مسلمانوں کو ہو گئی تو جواباً مسلمانوں نے ان کے ٹھکانوں پر دھاوا بول دیا، مال غنیمت لے کر صحیح سلامت مدینہ پہنچ گئے۔ یہاں آپ کو اسٹریٹجی بھی پتہ چلے گی کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی آپ کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ انتظار کریں کہ وہ آپ پہ جنگ مسلط کر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پالیسی تھی وہ یہ کہ اگر آپ کو خبر مل گئی تو آپ نے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ آپ خود ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور آپ اپنے اسلام کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتے ہوئے ان پر حملہ کریں، پھر رزلٹ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی گئی۔ 2 کافر تھے، عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش تیار کی، اور اس مقصد کے لیے عمیر مدینہ آیا، اور یہ جو انہوں نے سازش بنائی تھی، اس سازش کا علم ان 2 لوگوں کے علاوہ تیسرے کسی بندے سے انہوں نے نہیں کیا، یا عمیر کو پتا تھا اور یا صفوان کو۔ جب مدینہ عمیر آیا تو عمیر پکڑا گیا، آتے ہی جب پکڑا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ وہ کیا سازش سوچ کر آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو بتا دی، اور وہ سمجھ گیا کہ یہ سچے نبی ہیں، تو وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد غزوہ بنو قینقاع پیش آیا کہ یہود اور خصوصاً یہود بنو قینقاع نے کھل کر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں شروع کی اور عداوت کا مظاہرہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اس بات پر نصیحت کی تو وہ کہنے لگے کہ محمد، تمہیں اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے قریش کے کچھ اناڑی اور جنگ سے ناشنا لوگوں کو مار لیا ہے، اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہو گئی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب پر صبر فرمایا، اس سے ان کی جرت اور بڑھ گئی، اور انہوں نے اپنے بازار میں ہنگامہ برپا کر دیا، جس میں ایک مسلمان اور ایک یہودی مارا گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا۔ یہ نصف شوال 2 ہجری اور ہفتے کا دن تھا۔ 15 دن گزر گئے، ذوالقعدہ کی چاند رات انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ جب 15 دن محاصرہ جاری رہا، وہ اپنے قلعے میں بند رہے، اور انہوں نے جب کھانے پینے کی قلت ہوئی اور انہیں لگا کہ نہیں وہ اب سروائیو نہیں کر سکیں گے، انہوں نے ہتھیار ڈالے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شام کی طرف جلا وطن کر دیا، جہاں پر تھوڑے ہی دنوں میں سارے کے سارے مر گئے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کو موت دے دی، اور جو کثیر تعداد تھی ان کی وہ وفات پا گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے حبیب کی اور اپنے پیارے لوگوں کی جو ایمان والے ہیں مدد کرنے پہ آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، بس ہم میں اس ایمانی قوت کا پیدا ہونا ضروری، جس کی طاقت آپ کو اور مجھے کسی بھی غیر مسلم معاشرے کے سامنے، کسی بھی غیر مسلم انسان کے سامنے، کسی بھی بے دین انسان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا کرنے پر مجبور کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین ایمانی صفات دیں، اخلاقی صفات دیں، جرت مندی اور بہادری ہمارے ایمان کا حصہ بنا دیں، ہمارے بیٹوں کو مجاہدین دین بنائیں، اور ہمیں بہترین طریقے سے اپنے پیارے حبیب کے سنت پہ چلنے والا بنائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔